ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے واجب الاحترام اور نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 تک ہم نے پڑھا ہے، اور آخری بار جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس حق آ جائے اور اس حق کو چھپائیں، وہ حق جو اللہ نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا، بیان کر دیا کھول کھول کر لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو وہ اگر اس کو چھپائیں تو اللہ کی ان کے اوپر لعنت اور لعنت بھیجنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپایا تھا اسے بیان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج ہم 3 آیات پڑھیں گے، چھوٹی آیات ہیں، اور یہ آیت مبارکہ ہیں 161، 162 اور 163۔ ان آیات میں بھی لعنت کا ذکر ہوگا، اور کن پہ لعنت ہوگی اور ان سے بچنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کی آیات کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب۔ تمام انسانوں کی لعنت، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا یعنی تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہوئے، جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہ کیا، اور اسلام میں رہتے ہوئے بھی پچھلی آیت کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں تو وہ لوگ جو اسلام میں رہتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اور اسی کفر میں وہ مر گئے، یعنی وہ کافر جو ہمیشہ کافر رہے، اور جو مسلمان کفر کی حالت میں کرتے رہے اپنے کفر اور حق کو چھپاتے رہے، الا یہ کہ توبہ نہ کی انہوں نے اور اپنی اصلاح نہ کی، اور جو چھپایا تھا اس کو واضح نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے سارے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور والناس اجمعین تمام انسان بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لعنتوں کے مستحق کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیریس نہیں لیتے اور حق کو چھپاتے ہیں، جو ان کے پاس حق آ چکا ہے اس کو چھپا کر اپنے یعنی نفس کی خواہش کے لیے اور یا اپنی فرقہ بندیوں کے لیے حق کو چھپا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جن کے پاس پچھلی کتابوں میں حق آ چکا، وہ ان کو حق بیان نہیں کرتے اور لوگوں سے چھپاتے ہیں، یہ سارے لوگ لعنتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کرے گا، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر لعنت کریں گے، اور تمام انسان ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ اور آگے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دوزخ کی تو بات نہیں ہوئی، یہاں بات ہوئی ہے لعنت کی، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔
تو اس لعنت کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم کا عذاب جس کے لیے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ کم نہ ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ کسی کہیں سے مدد جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ انجام ہوگا ان کا۔ اور اس انجام سے بچیں گے کون؟ وہ لوگ جو ایک خدا اور ایک الہ، یعنی رب کو اپنا الہ، خدا کو، اللہ کو اپنا الہ اور رب مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو اس پہ قائم رہتے ہیں وہ ان لعنتوں سے بچیں گے۔ تو الہ یعنی رب وہ ایک واحد لا شریک ہے، اس کو جب ہم نے رب مان لیا، الہ مان لیا، تو پھر آگے پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رب کے احکامات کو مانیں، جو حق اس کی طرف سے آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، جو کرنے کے کام وہاں سے ہمیں ملے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ اس رب کے جو نمائندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا اس طرح ہم عمل کر کے بتائیں، تو پھر ہم ان لعنتوں سے بچیں گے۔ اور پھر وہ جو ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ پھر وہ ہماری لغزشیں معاف کرے گا، ہماری کوتاہیاں معاف کرے گا۔ یعنی اگر ہم سچے دل سے اس بات کو مانیں کہ وہ الہ ایک ہے اور وہ ہمارا رب ہے اور اس کے دین پہ ہم نے چلنا ہے، یہ حق اس نے ہمیں دیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی سستی، کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہو جائے، تو پھر وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے حق کو چھپائیں گے، اس کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، تو پھر وہ رحمان اور رحیم نہیں ہوگا، وہ جبار اور قہار ہوگا، اور پھر اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یہ قرآن ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس پہلو کو اپناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور اس کو اپنا الہ مانتے ہیں اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت میں جاتے ہیں، یا اس کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور اس کی جباریت اور قہاریت کے اندر پس کر ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ یا وہ جنہوں نے، انا اس میں ناسبہ ہے اور الذین موصولہ جمع مذکر کے لیے، کفروا وماتوا، یعنی ان الذین کفروا وماتوا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، اسی حال میں مر گئے۔ کفروا فعل ہے، واو عطفہ، اور آگے ماتو بھی فعل ہے۔ کفروا مادہ کافارا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کفرا مضارع یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو۔ کفرو کدھر ہے؟ نصرو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے کفر کیا۔ وماتو، ماتو کا مادہ میم واو تا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، ماتا مضارع یموتو، نصرہ ینصرو، ماتا یموتو۔ ماتو کدھر ہے؟ نصرو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر، وہ مر گئے، واو عطفہ، اور وہ مرے کفر میں۔ وہم کفارن، اور وہ مرتے وقت تک کافر تھے، یعنی اسی حال میں مر گئے، واو عطفہ، اور ہم مبتدا، کفارن خبر ہے۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر، اولئک اسم اشارہ جمع بعید مذکر کے لیے، علیہم مرکب جاری، لعنت اللہ والملائکۃ، اللہ اور فرشتوں کی لعنت۔ لعنت اللہ مرکب اضافی ہے، یعنی اللہ کی طرف جو ہے وہ لعنت کی نسبت جا رہی ہے، یعنی اللہ ہی ان کے اوپر لعنت کرنے والا ہے، اللہ کی لعنت، واو عطفہ، اور معطوف لعنت الملائکۃ،
یعنی یہ بھی مرکب اضافی ہے، واو عطفہ کے ساتھ یہ معطوف ہوا۔ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی۔ والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت، واو عطفہ اور الناسی یہ معطوف ہے، یعنی لعنت اللہ اور لعنت ملائکتی اور لعنت الناسی، ناسی کی جو ہے وہ بھی لعنت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو رہا ہے، تو لوگوں کی لعنت یہ بھی معطوف ہوا۔ اور پھر اجمعین یہ حال ہے، یعنی کس حال میں یہ ساری لعنتیں ہوں گی؟ اللہ اور ملائکہ اور انسانوں کی سب کی لعنتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ ان لوگوں پر پڑیں گی۔ خالدین فیہا، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فاعلین کے وزن پہ ہے، فاعل واحد اور فاعلین جمع، خالد واحد اور خالدین جمع ہوا، جمع مذکر ہے فاعل کا، اور فیہا مرکب جاری، فی محروف جارہ میں سے ہے۔ لا یخفف، نہ تخفیف ہوگی، لا اسم نافیہ اور یخفف یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ لا یخفف، تو یخفف ہے یہ اصل میں، اور یسبح کے وزن پہ ہے مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ کم کرتا ہے، لیکن آیہ مبارکہ میں آیا لا یخفف، فا کے نیچے زیر کے بجائے زبر آئی ہے تو یہ بنا مجہول۔ تو مجہول کیا ہے؟ یعنی یخفف وہ کم کرتا ہے، یخفف کم نہ کیا جائے گا ان کے لیے۔ مجہول یہ افعال ہیں، معلوم اور مجہول، اس کی تفصیل آپ پڑھ لیجئے۔ یخفف وہ کم کرتا ہے، یخفف کم نہ کیا جائے گا ان کے لیے، اور یہ یفعل سے یفعل بنا، یخفف سے یخفف بنا۔ انہم العذاب، ان پر ان کے عذاب میں یعنی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ انہم مرکب جاری، ان حروف جارہ میں سے ہے تو مرکب جاری بنا، اور العذاب نائب فاعل ہے۔ دیکھیں یخفف، اصل میں یہ یخفف تھا، تو یخفف وہ کم کرتا ہے، کون کم کرتا ہے؟ یہاں پہ چونکہ مجہول ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے، فاعل موجود نہیں ہے، تو جب فاعل موجود نہیں ہے تو مجہول بنا، اور تو مجہول جب بنا تو آگے جو کم ہونے والی چیز ہے عذاب، اگر یہ بعد میں کوئی جو ہے اسم آ جائے مرفوع حالت میں تو وہ اس مجہول فعل کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ عذاب یہاں پہ مرفوع حالت میں آیا تو یہ یخففو کا نائب فاعل ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا تمہارا کوئی خدا یعنی کوئی الہ نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ انہیں پھر مہلت دی جائے گی، واو عطفہ ہے، لا نافیہ ہے، اور ہم ضمیر ہے، ینظرون فعل مجہول ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، مادہ نون زا باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ نظرہ، مضارع ینظرو، نصرہ ینصرو، نظرہ ینظرو۔ ینظرون کدھر ہے؟ ینصرون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے۔ ینظرون مجہول کے طور پر آیہ مبارکہ میں آیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ وا لا ہم، اس میں واو عطفہ، لا نافیہ اور ہم ضمیر ہے۔ ینظرون مجہول کیسے بنا؟ ینظرون تھا وہ مہلت دیتے ہیں، ینظرون وہ انہیں مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب پیچھے لا ہے تو مطلب بنے گا لا ینظرون مہلت نہ دیے جائیں گے، یہ یفعلو کے وزن پہ مضارع مجہول۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واو عطفہ،
الہکم مرکب اضافی اور یہ مبتدا ہے، الہن یہ خبر کے طور پر آیا ہے، اور پھر آگے واحدن اس کی صفت ہے، الہن کی صفت واحدن، اور یہ مرکب توصیفی بنا الہ واحدن۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس میں لا نفی جنس ہے اور آگے الہ اسم ہے لا کا۔ الہ زبر کے ساتھ آیا حالت نصب میں، کیوں؟ اس کے پیچھے لا لگا ہوا ہے، اور لا نافیہ جنس کے طور پر آیا ہے۔ لا نافیہ جنس وہ ہوتا ہے جس کی ہر طرح سے نفی کی جائے، کسی طرف سے کوئی شک نہ ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ میں جب شروع میں آتا ہے لا ریبا، یہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، لا آگے ریبا زبر کے ساتھ آیا، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اسی طرح لا الہ، یہ بھی نفی جنس لا ہے، تو الہوں میں کوئی الہ، کسی طرح سے کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا الا ہوا، سوائے اس رب کے۔ تو الا حصر کے طور پر آیا، اور آگے ہوا جو ہے یہ الہ کا بدل ہے، یعنی کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ الرحمن و الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس میں مبتدا محذوف ہے، اور الرحمن اور الرحیم خبر کے طور پر آیا مرکب توصیفی میں الرحمن الرحیم۔ مبتدا محذوف کون سا ہے؟ اس کے اندر بھی ہوا جو ہے مبتدا ہے اور محذوف ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو ہوا محذوف ہوا، مبتدا ہے، آگے الرحمن الرحیم خبر کے طور پر۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہمارا سلوگن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔